الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی و بزرگوں، یہ اولیاء اللہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اثر سے اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے. اس میں خاص طور سے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے زمانہ ان کا گزر گیا، صدیاں گزر گئی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی عظمت کیوں اتنی ہے کہ آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ ان کا ذکر کھیل کیا جا رہا ہے. ابھی تک ان حضرات کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں یہاں پر. حالانکہ ہمارے حضرت سے کوئی رشتے نہیں، کوئی ہمارے دادا نانا نہیں رہتے، لیکن پھر بھی اتنی محبت اور اتنی عظمت آخر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت میں بے انتہا کر دی. یہ جو اللہ کے ولی بنے ایسے نہیں بنے، بلکہ شروع سے محنت کیا، شروع سے مجاہدہ کیا. اور یہ حضرت یہ تو مادر ذات ولی تھی، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولایت لے کر آئے تھے. حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ شروع ہی سے اللہ کا تعلق ان کو اتنا حاصل ہو گیا تھا کہ جب بھی مدرسے میں ان کی والدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں تو بسم اللہ کی ایک رسم ادا کی جاتی ہے. بڑے بڑے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس بھیجتے ہیں اور اس سے بسم اللہ کراتے ہیں اور پھر دعائیں کھیل کرتے ہیں. جب حضرت سے اس طریقے سے بسم اللہ کروایا گیا، استاد نے سورہ فاتحہ وغیرہ جو سب آگے بتایا سبق میں، تو ابھی استاد بتاتے تھے اس سے آگے بڑھ جاتے تھے. یہ شروع ہی سے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر اس طریقے سے تھی کہ قرآن پاک کا بہت سا حصہ ان کو بچپن میں حفظ
یاد ہو گیا۔ پھر اماں نے ان کو مدرسے میں بھیجا اور بعد میں اس طریقے سے یہ ظاہری طور پر علم دین حاصل کیا۔ ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ ظاہری علم ہے، ظاہری اعتبار سے علم دین حاصل کیا۔ ہمارے جیسے کہ ادھر سے فارغ ہوئے اور بیان کرنا شروع کر دیا، مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیا۔ پہلے کے جو علماء ہوتے تھے جب کسی مدرسے سے فارغ ہوتے تھے تو کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے، برساں برس تک اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے، تو علم ظاہری کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم باطنی بھی عطا فرماتے تھے۔ آج مدرسوں میں بھی اس کی فقدان کی کمی ہے، اس لیے اہل مدارس کی فکر بھی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو فارغ ہو جائیں پھر بھی ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم کسی اللہ والے کے پاس رہو، ایک آدھ سال اللہ والوں کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، پھر جا کر تم کو علم باطن حاصل ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارے ویراول شہر میں حضرت مولانا قمر زمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے سماج حیات پڑھا۔ 15 سال تو حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی ان کی خدمت میں ہے۔ اس طریقے سے ان کے خصوص حضرت مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 30 سال تک رہے، اور پھر بعد میں بھی اس طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں رہے، تب جا کر کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے اللہ والوں کے پاس جاتے رہے، ان کی خدمت میں چلتے رہے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ پیر صاحب سے بیت ہو گئے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر صاحب کون ہیں، بلکہ جب کسی کو اپنا پیر بناتے تھے پہلے کے لوگ تو شیخ کی محبت میں فنا پہ شیخ ہو جاتے تھے، بس شیخ جیسا تھے، شیخ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جائیں۔ شیخ کے عمل پر اس طریقے سے وہ زندگیاں کی زندگیاں گزار دیا کرتے تھے، تب جا کر ان کے اندر کچھ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت پر چلنے کا کچھ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو شیخ اپنے اپنے بزرگوں کے پاس یہ چلتے رہے، پھر آخر میں جنگلوں کا سفر کیا۔ اللہ والے جنگل میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ کیوں کہ وہاں پر گناہ کا ماحول نہیں ہوتا جنگل میں۔ آج بھی آپ کہو گے جنگل وغیرہ میں وہاں گناہ کا ماحول نہیں ہوتا، لیکن اب لوگوں نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا، جنگلوں میں بھی گناہ، اللہ کی نافرمانیاں۔ اس زمانے میں جنگل محفوظ تھے، مجاہدہ کیا، اختیاری مجاہدہ، کیونکہ جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرتا اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی بنے بھوکے رہ کر کثرت سے روزے رکھ کر اپنے آپ کو محنت اور مشقت میں ڈالا، حضرت کے بارے میں مانتا ہے کہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے قریبی جو مریدین ہیں، جب تک آدمی کسی اللہ والے کے قریب نہیں جاتا تو پہچانتا ہے، اوپر سے دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کیا اللہ والے، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، شروع کی زندگی لوگ نہیں دیکھتے۔ تو ایسے ہی حضرت کو بھی لوگ اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ جب قریب میں گئے کچھ لوگ دیکھا تو حضرت رات بھر عبادت کرتے تھے،
جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک 40 سال تک عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے. لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ والوں کی بات ہے کہ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ والے اس طریقے سے مجاہدہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ راتوں رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. پوری رات ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے شروع رات میں، پھر کچھ رات میں قیام اللیل کرتے تھے، پھر کچھ مراقبہ کرتے تھے، پھر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے تھے. اس طریقے سے پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. جیسے ہم لوگ موبائل دیکھنے والے ان کو تجربہ ہے کہ وہ موبائل میں جب مشغول ہوتے ہیں پوری رات کہاں پر گزر جاتی ان کو پتہ نہیں چلتا. پوری رات یا گناہ کے کام کرنے والے دھیتر کے کام کرنے اس میں پوری رات گزر جائے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری پوری رات کہاں پر گزر گئی. ایسے اللہ والے جو ہے وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ حضرت کا مجاہدہ تھا، پوری رات جاگ کر عبادت کر کے اپنی رات کو گزارنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر صبح اکثر حضرت روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ تصوف میں ہے کہ جب تک آدمی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا تب تک اس کی نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اکثر بھوکے پیاسے اس طریقے سے رہتے تھے، مجاہدہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. پھر اس کے بعد اب ان کو عوام میں کام کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو علم ظاہری اور علم باطنی دیا تھا، لوگ بھی آ رہے تھے کہ حضرت آپ کب بیان شروع کریں گے، کب بات شروع کریں گے. تو ایک مرتبہ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اس طریقے سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے فکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم ظاہر اور علم باطن عطا فرمایا ہے، اب میں مخلوق کے خدا کی خدمت کیسے کروں. فکر میں تھے. تو اتنے میں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پوچھا کیا عبدالقادر کیا فکر ہے، کس چیز میں تم صدمے میں ہو، کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ یا نبی اللہ مجھے بیان کرنے نہیں آتا، میری زبان نہیں چلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے منہ کو کھولو اور زبان کو بھی کھولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. جیسے ڈالا اللہ تعالیٰ نے زبان کو کھول دیا. پھر حضرت کے بیانات شروع ہو گئے. پھر حضرت کا جب بیان ہوتا تھا فوراً لوگ توبہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. حضرت کے بیانات کتابوں میں لکھے ہوئے. ایک حضرت کی کتاب ہے بنیۃ الطالبین، ایک ہے حضرت کی بیت الاسرار، اور ایک ہے حضرت کی کتاب مواعظ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ. مواعظ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جب یہاں مدرسہ تھا، یہ تقویت الاسلام
جب یہ مدرسہ تھا پیچھے چل رہا ہے تو ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا نام مولانا عاشق الہی میرٹھی ہے. پھر آخر میں یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. انہوں نے یہیں بیٹھ کر وہ کتاب ترتیب دی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے حضرت کے بیانات. انہوں نے تمام کتابوں میں سے اس کو چھانٹا، انتخاب کیا اور یہیں سے چھپی ہوئی تھی. آج بھی اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو دل میں گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے. دل میں ایک قسم کا اللہ کا ڈر اور خوف اس کتاب کے پڑھنے سے پیدا ہو جاتا ہے. جیسے حضرت جب بیان فرماتے تھے تو حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب مجلس لگتی تھی اس سے پہلے کفن وغیرہ تیار کیے جاتے تھے. کتنوں کی موتیں ہو جایا کرتی تھی. ہم نے دیکھا کہ اللہ والوں کی مجلس سے ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. وہ جب بیان کرتے تھے شروع میں 2-4 لوگ ہوتے تھے، پھر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے کا یہ حال لکھا ہے کتابوں میں. بغیر مائک کے لاکھوں آدمی ان کے آواز کو سنتے تھے. علامہ ابن جوزی رحمۃ. اور جب وہ خطاب کرتے تھے گویا ان کے سینے سے لاوا نکلنا ہے. ہم نے خطیبوں کو دیکھا نہیں کہ جو اللہ والے اس طریقے سے جو بیان کرتے تھے. اب ہمارے جیسے کو لوگ دیکھتے، ورنہ پہلے اللہ والے اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ مجمع ٹھرا جاتا تھا، مجمع کام جاتا تھا اور اسی وقت توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا. قریبی زمانے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بیانات میں کچھ اس کا حصہ نظر آتا تھا کہ جب یہ حضرات بیان کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے. یہ میں نے قریبی دور کے بزرگوں کو دیکھا ہے. تو اس زمانے کے یہ جو اللہ والے تھے جب وہ بیان کرتے ہوں گے تو پھر کیسا بیان کرتے ہوں گے. ہم اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں آئے بس توبہ کر دیا. تو حضرت شیخ کی اس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، کبھی یہاں سفر کبھی وہاں پر سفر. پھر مجاہدہ کا دور سفر کی لائن سے شروع ہو گیا. بس چین نہیں، اطمینان نہیں، بس سفر کہ لوگوں کی اصلاح کیسے ہو جائے. جیسے ہمارے ابھی حضرت تشریف لا رہے مولانا تقبل زمان صاحب، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر میں بھی بیٹھتے نہیں چین سے. 90 سال کی عمر، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ گھر پہ پڑا رہو، میرے بچے سب خدمت کرتے رہے، میں سکون سے رہوں. لیکن 90 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی چل رہے، ادھر جانے ادھر جانے. دیکھو حضرت شیخ کی پوری زندگی میں بیان نہیں کر سکتا. کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، آپ بھی مطالعہ کریں. اسی طریقے سے حضرت کے کرامات کے بارے میں بہت ساری کتابیں. کرامات حق ہے، لیکن آج یہ امت بس کرامات کے بیان کہ حضرت فلاں لڑکے اور ہے صحیح تھا اور اولیاء اللہ کی کرامت سچ ہے، لیکن اولیاء اللہ کو بس اسی حد تک سمجھ کر کہ یہ کرامات دکھاتے تھے. کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے بچوں کو زندہ کر دیا، کتنے واقعات ہیں کہ مجلس میں پرندے آئے اور پرندے وہ بھی انتقال کر کے حضرت نے ان کو بھی زندہ کر دیا. کتنے ایسے کتنے بیمار لوگ حضرت نے بس دم کر دیا اور ان کی طبیعت اچھی ہو گئی. ایسے تو بے شمار کرامات ہیں، لیکن صرف کرامات کے پیچھے ہم نہ پڑے. کرامات حق ہے،
ہم لوگ جن اولیاء اللہ سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے کہ یہ کوئی بزرگ نہیں، ہم کرامت کے چکر میں کہ کوئی یہ اس طریقے سے کرامت دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پوری تقریباً 20 سال تھا، پھر جانے لگا واپس۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 20 سال سے آپ کی خدمت میں رہا، لیکن آپ سے کوئی کرامت تو میں نے دیکھا نہیں کہ آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ 20 سال سے تم میرے پاس رہے ہو کہ میری زندگی میں سے کوئی سنت چھوٹا ہو یا اتباع سنت کے بغیر میں نے کوئی لمحہ گزارا ہو، کوئی زندگی گزارا ہو، وہ بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں ہے، 20 سال کے عرصے میں 20 سال کے مدت میں نے آپ کو کبھی بھی سنت کے بغیر ایک لمحہ بھی آپ کا نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو؟ تو ہم کرامتوں کے پیچھے نہیں پڑے۔ آج بیان کرنے والے واعظین مجمع کو اکسانے کے لیے، مجمع کو جذبات پیدا کرنے کے لیے بس اللہ والوں کے کرامت کو بیان، کرامات حق ہے، لیکن اصل جو تعلیمات ہیں ان بزرگوں نے جو تعلیمات دی ہے اس کو عام کرنا چاہیے۔ یہ مواعظ ربانی یہ ضرور پڑھنا چاہیے، گجراتی میں بھی ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، اردو میں بھی ہے۔ ان مواعظ کو پڑھنے سے دل میں ایک قسم کا اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کی جو تعلیمات ہیں، میں پورے کا تعلیمات کو نہیں بیان کر سکتا، پورا پھیلا ہوا ہے بزرگوں کے ملفوظات، ایک دو ملفوظ میں سنا ہوں۔ حضرت نے بیان میں فرمایا، لکھا ہے کتاب، نصیحت کی ہے۔ ان کے بیٹے تھے، اکثر بیٹے ہی کو خطاب کر کے نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے شرک نہ کرنا، بیٹے تکبر نہ کرنا، اپنے بیٹے کو ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ بیان کرتے کرتے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے نزدیک نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر مسلمان نماز چھوڑ دے تو پھر اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت۔ یہ حنبلی مسلک کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت حنبلی مسلک کو اختیار فرماتے تھے۔ فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت۔ یہ حضرت کی تعلیمات ہیں، اور بھی ایسے بہت ان کی گہری گہری تعلیمات ہیں، خاص طور سے توحید کے اوپر۔ اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ حضرت کی سوال حیات پڑھے، بے شمار ہمیں کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں۔ اللہ والوں کی صحبت نہیں مل پا رہی تو کم سے کم اللہ والوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ آج کسی کو فرصت نہیں، حضرت کے نام پر بس یہ سب بازار گرم ہے، سب یہ جو بازار گرم حضرت کے نام پر، تو کسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں۔ اور آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں، سوائے کرامت کے کہ حضرت فلاں مردہ کو زندہ کرتی ہے، فلاں لڑکے کو زندہ کرتی ہے، فلاں ایسے، بس یہی مجمع میں عوام میں بھی بس کرامت کا تذکرہ، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ آپ کی سوال حیات لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، آپ کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں سے تشریف لائے، آپ نے کیسے دین کا کام کیا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہوا کہ اتنے زمانے تک حضرت کا تذکرہ، اتنا زمانہ ہو گیا، صدیاں گزر گئی، لیکن حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں میں معجزہ نہیں۔
اور حضرت کے بارے میں بیانات، کتابیں آج تک سب لکھ دی ہیں. تو حضرت نے کچھ کیا ہوگا زندگی میں، تبھی تو لوگ اتنا یاد کرتے ہیں. ورنہ آج کتنے بڑے بڑے مالدار انتقال کر جاتے ہیں، مہینے بعد ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اور ان کو صدیوں سے لوگ یاد کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، پوری دنیا میں ان کو ولیوں کا سردار بتایا گیا کہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں حضرت کے قدموں پہ. اور حضرت خود فرماتے تھے کہ جن کو بھی ولایت ملتی ہے میرے اجازت کے بغیر، میرے نسبت کے بغیر، ان کو ولایت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اس وقت حالات بہت سخت چل رہے ہیں. ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے چاہیے. ہم یہ نہ سوچے کہ یہ تو وہاں والوں پر حالات ہیں. مسلمان کی مثال تو ایک جسم کے اعضاء کی طرح کہ جیسے جسم میں صرف انگلی پر تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو بھی جائے، ایسے مسلمان کہیں پر بھی پریشان ہیں. ان کے حق میں دعائیں مانگیں، بے یارو مددگار نہ چھوڑ دے، خالی تانا نہ دے کہاں انہوں نے ایسا کیا، تب اس طریقے سے ان کے اوپر حالات آئے. مسلمان کتنے ذلیل ہو رہے، کتنے رسوا ہو رہے، اور ان کو اس قدر مسلمان کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے ہو، جیسے پتنگ کٹ جائے. کہیں پر ایسے حالات کے بتانے کوئی مدد، گھر سے بے گھر ہو، مسجدیں محفوظ نہیں، عبادت نہیں کر پائے، چاروں طرف حالات پریشانیاں، گھر بار چھوڑ کر کہاں پھر رہے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ. حالانکہ یہی مسلمان تھے جنہوں نے ان کا کیسے ساتھ دیا تھا. الہ آباد کے واقعے جب ان کے اوپر حالات آئے، اہل ایمان نے اپنی مسجدیں کھول دی، خانقاہیں کھول دی، مدارس کھول دی، اور ان کو جگہ دیا، ان کو ٹھکانہ دیا، خود بھوکے رہ کے ان کو کھانا کھلایا. یہ لوگ بھول گئے. ابھی قریب ہمارے اہل ایمان نے اتنا بڑا دل کر، جگر کا ٹکڑا پیش کر کے سب کی مدد کی تھی، بلا تعصب کے سب کو کھلایا پلایا اور سب کو جگہ دیا. لیکن آج ان اہل ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے. اس لیے ایسے وقت میں ان مسلمانوں کے حق میں دعا کرے اور مسجدوں کو آباد کرے. دیکھا آپ نے کون مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھا تو ایسے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ہماری مدد صرف اللہ کرے گی، ہماری نصرت صرف اللہ کرے گی. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، کوشش کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے. اب غفلت کو چھوڑ دیں. سوتے ہوئے ایک زمان ہو گیا، کب تک سوتے رہے؟ کتنی غفلت میں زندگی گزاری. نہ ہماری بچیاں محفوظ، نہ ہمارا دین محفوظ. لوگ اس طریقے سے، جب ایسا حال ہوا تھا سلطان ٹیپو اور یہ سب، اس زمانے میں ایک بچی نے شکایت کی تھی کہ سلطان ہماری عزتیں محفوظ نہیں. سلطان نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ سب کے بیچ میں وہ اس بچی کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیے تھے. آج ہماری بچیاں محفوظ نہیں. اس طریقے سے ہمارے دین اسلام شاعری محفوظ نہیں. تو کب تک ہم غفلت میں سوتے رہیں گے؟ سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، بیدار ہو جاؤ. اب اٹھ جاؤ. اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے وہی برائے کہ اللہ ان کے اوپر اتنا ظلم ستم کیا جا رہا ہے، یہ صرف تیرا نام لے لیں، ان کے اوپر جو اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے آخر کس وجہ سے؟ کیا اللہ کا نام لے
یہ لوگ دین و اسلام پر چلتے ہیں، اور کیا اور کیا ہے؟ اس لیے ہم سب بیدار ہو جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، بہت ساری تنظیمیں، اہل علم کی، عوام کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ ایک تنظیم ہے عالی دنیا مسلم فرنسلا، یہ صدیوں سے یہ جماعت خدمت کر رہی ہے، صدیوں سے، اور اس میں سب مل جل کر جتنے بھی علماء ہیں، ہر مسلک کے علماء اس میں ساتھ رہ کر اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ دیکھو آج یہ جمعہ کا دن 3 اکتوبر بند ہونے کا تھا، لیکن کچھ مصلیتیں کہ انہی تاریخوں میں ہمارے برادران وطن کی تیوہاریں چل رہی تھی، اس لیے مؤخر کر دیا، لیکن بعد میں پھر احتیاطی پہلو اس کی تاریخیں آئیں گی۔ تو ہم جو یہ تنظیمیں ہیں ان کا اس طریقے سے ساتھ دیں۔ ہم لوگ تو گھر پر آرام سے ہیں، یہ حضرات کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، کبھی جیل میں جانے، کبھی باہر پڑاؤ ڈالنے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، یہ سب تنظیموں میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے حق میں بھی دعائیں کریں۔ یہ لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں۔ دیکھو اس سے پہلے بھی ان حضرات نے محنت کی، طلاق ثلاثہ کے بارے میں اسی طریقے سے ان لوگوں نے محنت کی، وراثت، یہ سب کتنی چیزوں پر ان لوگوں نے محنت کی۔ اب یہ لوگ ہمارے دین پر ہاتھ ڈالیں۔ ابھی وقف ترمیمی بل کا چل رہا ہے کہ ہمارے جو املاک ہیں مسلمانوں کے، ان پر ان کی نظر پڑ گئی، کیا ان کو قبضہ کیا جائے۔ کسی زمانے میں ہمارے باپ دادا نے وقف کیا تھا، سب بڑی بڑی زمینیں وقف کیا تھا، بڑی بڑی زمینیں آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، بہت بڑی بڑی املاکیں ہیں، اور ہماری یہ مسجدیں، مدرسے، یہ بھی وقف کی لائن سے۔ اب یہ اس میں رکھنا ڈالنے اور یہ اپنے اختیار میں لینا چاہتے، یہ عالی انڈیا مسلم فرنسلا، ان کے علماء کرام جب ان کی طرف سے تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے تو 10 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کا بیانات ہوتے ہیں۔ اس میں یہ لوگ باقاعدہ پروگرام رکھتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، حکومت سے آنکھیں ملا کر لڑتے ہیں کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے، اور ابھی بھی لڑتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے حق میں دعا کریں، اور جو بھی اس طریقے سے ان کی طرف پیغام آئے ان پیغام کو ہم اپنانے کی فکر کریں۔ 5 اکتوبر اتوار کو بعد المغرب حضرت مولانا قمر الزمان صاحب شیخ المشائخ ہے، شیخ العلماء ہے، یہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا بیان جو ہے باہر کوٹ مسجد میں اتوار کے دن مغرب بعد ہے۔ ایک حضرت کا یہ عمومی مجلس ہے، دوسری خصوصی مجلس، یعنی ہر ایک کو، کوئی بھی حضرت کے بہت سارے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، یا جن کو حضرت سے ملنا ہے، دعائیں وغیرہ، تو وہ 7 تاریخ کو منگل کے دن عصر کے بعد فاروق بھائی یہ پٹیل ان کے گھر پر ہے، باہر کوٹ جو ہے مسجد، اس کے سامنے ان کا گھر ہے، تو عصر بعد ان سے خصوصی ملاقات کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اللہ والے جو آتے ہیں زیادہ ان کو تنگ پریشان ملاقات کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے، بس ان کی زیارت ہو گئی اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ والے تشریف لا رہے ہیں تو ان کی مجلسوں سے
زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا